کر لو حسین کی ماں نے گزرنا ہے، نہیں کہا گردنیں بھی جھکا لو، گردنیں جھکا لو۔ یہ دنیا میں بتایا کہ جس کی عظمت کے سامنے کل گردنیں جھکانی ہے آج ہی جھکا لو، آج جھکا لو۔ وہاں پر نہیں جھکاؤ گے تو فرشتہ پکڑ کے جھکا دے گا، وہاں پر جھکانا پڑے گا۔ یہ میرے حسین کی ماں ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یہ دختر مصطفیٰ ہے، یہ میری خاص بندی، اتنی شان والی ہے حسین پاک کی ماں۔ تو حسین باپ کے اعتبار سے بھی بے مثل، ماں کے اعتبار سے بھی بے مثل، نانا کے اعتبار سے بھی بے مثل، دادا کے اعتبار سے بھی بے مثل۔ دیوان ابو طالب علیہ السلام پڑھیں تو اس میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ جب مولا علی پیدا ہوئے نا تو ان کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد اور والد ماجد حضرت ابو طالب بیٹھے ہوئے۔ ماں اظہار کرتی میرا دل ہے علی پاک کو یہ شان ملے، یہ شان ملے، یہ شان ملے۔ باپ سنتا رہا۔ انہوں نے کہا ایک میری بھی خواہش ہے۔ کہا جی آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا جب قیامت والا دن ہو نا، لوگوں کو آوازیں آ رہی ہوں فلاں آ جائے، فلاں کا بیٹا فلاں آ جائے، فلاں کا بیٹا فلاں آ جائے، میری ایک خواہش ہے کہ جب میرے اس بیٹے علی کو آواز آئے تو یوں نہ آئے ابو طالب کا بیٹا علی آ جائے، فاطمہ کا بیٹا علی آ جائے، میری یہ خواہش نہیں ہے۔ کہا جی آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا میری خواہش ہے شاہ جی، آئے ہائے ہائے، میری خواہش ہے کہ اس کو آواز آئے نفس محمد آ جائے، نفس محمد آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ابو طالب کیا بات کرتا ہے، قیامت والے دن ہم دنیا میں ہی کہہ دیتے ہیں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ کسی مفسر سے پوچھ لیں یہ نفس رسول کو نہیں۔ اللہ نے فرمایا ابو طالب تو نے کیا خواہش کی ہے کہ قیامت والے دن تیرے بیٹے کو لوگ نفس رسول کہیں؟ میں ایسا کرتا ہوں تیری خواہش کو قبول کرتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں، دنیا میں بھی لوگ کہیں گے کہ یہ نفس رسول ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفس رسول۔ یہ نفس رسول حسین کا بابا ہے، اور جس نے یہ خواہش کی وہ حسین پاک کا دادا ہے۔ ایسی خوبصورت خواہش، ابھی بھی لوگ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ تو احباب گرامی ان کی خواہش تھی میرا بیٹا علی اس قدر فنا ہو جائے ذات مصطفیٰ میں، اس کا اپنا نام ہی نہ رہے، اس کی اپنی پہچان ہی نہ رہے، اس کو لوگ اپنے نام سے نہ جانے، جب بھی علی کو جانے رسول کے نام سے جانے۔ اس قدر بھی کوئی ٹوٹ کے محبت کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے تو بے مثل ہے میرے مولا حسین۔ اس لیے احباب گرامی یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں حج کی، خانہ کعبہ کی، یہ کیا ہے؟ وہاں پر کیا ہوتا ہے خانہ کعبہ پر؟ وہاں پر یہ جو ویسے ہم اگر چکر لگائیں تو کہتے ہیں یہ بیل ہے جو چکر لگا رہا ہے، جدہ کولو تے ٹگا جوڑیا ہوندا ہے۔ یہ کوئی عقل و دانش کی بات تو نہیں ہوتی بھی بندہ گیڑے ہی کڈی جاوے، کہتے یہ اتنے گیڑے ہی کڈی جاندہ گھومی جاندہ، شاید توازن درست نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر کوئی کینکریاں اٹھائے اور یوں مارتا پھرے، کدی ایس کندھ تے کدی اس کندھ تے، اتنے کو پیل پاوا ملے، کہتے یہ پاگل سا محسوس ہوتا ہے، پتھر مارتا پھر رہا ہے۔ تو وہاں پر کیا کرتے ہو؟ پتھر اٹھا تو ایک دن بھی جا کے، دوسرے دن بھی، یہ بظاہر دنیا میں ہم کریں گے کہتے یہ پاگل آدمی ہے، دیواروں کو پتھر مار رہا ہے، ستونوں کو پتھر مار رہا ہے۔ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ کعبہ کے چکر اور وہ ستونوں کو پتھر اور وہ جانوروں کی قربانی اور یہ سارا سسٹم، یہ کیا ہے؟ یہ ہے اداکاری جناب ابراہیم علیہ السلام، اسی کی اداکاری کرتے ہیں نا ہم، تو انہوں نے ایسے کیا تھا تو ہم کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے کیا لگتے ہیں؟ کوئی رشتہ ہے ان سے آپ کا؟ آپ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ توجہ سے، یہ بڑا ضروری سوال ہے۔ آپ سب جتنے بھی دوست ہیں ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کوئی رشتہ ہے نبوت والا ان کے ساتھ آپ کا؟ نہیں ہے نا؟ آپ کے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ کون ہے آپ کے نبی؟ حضرت محمد جو آپ کا نبی ہی نہیں ہے، جس کا آپ سے رشتہ ہی کوئی نہیں، 6-7 ہزار سال پرانی بات بھی اس کی مناتے ہو، جس کا آپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا اور جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کا بیٹا، جس سے رشتہ ہے آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس کی یاد
بنانے پر اعتراض، اور جس کا کلمہ ہی نہیں پڑا اس کی ہر سال بڑے دھوم دھڑکے یہ جی میں نے سنت ابراہیمی اور اسماعیل کی سنت ادا کرنی، جس کے ساتھ رشتہ ہی کوئی نہیں اس کی یاد مناتے ہو کیوں؟ کہتے اللہ کہتا ہے کہ مناؤ، فرمایا مرے اب سمجھ کے اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ جس نبی کا تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا اس کے بیٹے کی اللہ یاد منواتا ہے، یہ سکھانے کے لیے کہ اگر عقل ہے تو اپنے نبی کے بیٹے کی بھی منا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جو ہے ان کی بات تقریز تھی، ان کی بات کیا تھی؟ تقریز تھی، ان کی بات کتاب کا دباچہ تھا۔ محمد کا بیٹا حسین پوری کتاب، محمد کا بیٹا کیا ہے؟ کتاب ہے، وہ سرے ورق تھا، یہ پوری کتاب ہے، وہ قربانی کا پہلا صفحہ تھا، یہ قربانی کی ساری کتاب ہے۔ بھئی پہلے صفحے کو تو یاد رکھتا ہے، جو قربانی کی کتاب کا پہلا صفحہ ہے جس کو اسماعیل کہتے ہیں، اور جو قربانی کی پوری کتاب ہو وہ کیوں اس کو کیوں یاد نہ کرے؟ وہ کون سی کمی رہ گئی ہے حسین پاک کے قربانی دینے میں؟ کوئی کمی واقعہ رہ گئی ہے؟ احباب گرامی علی کو بچا لیا، علی کو کیا کیا؟ علی قربان ہو گیا، علی کو بچا لیا۔ اب کہا کہ محبوب وفدیناہ بذبح عظیم کا میں نے وعدہ تو کیا ہوا کہ اے نبی تیری جگہ پر ایک عظیم ذبح کو قبول کروں گا، ذبیحہ کو۔ اب وہ بھی تو اتنا ہی پاک ہو جتنا تو پاک ہے، وہ بھی ایسا ہی طاہر و مطہر ہو جیسا تو طاہر و مطہر ہے۔ تو اس کے لیے پھر حسین نگاہ انتخاب میں آیا، علی اکبر آیا، علی اصغر آیا، اونو محمد آئے، یہ سب جناب ابو طالب کی اولاد ہے۔ کتنا مقدس خون ہے علی کے بابا کا کہ اللہ اپنے نبی پر فدا کرنے کے لیے اسی کو منتخب کرتا ہے، اسی کا انتخاب کرتا ہے۔ تو احباب گرامی سمجھ جائیے اس بات کو کہ 10 ذی الحج کا 10 محرم سے کوئی تعلق تو ہے، 10 ذی الحج کا 10 محرم سے کوئی تعلق تو ہے، جو اللہ سمجھاتا ہے کہ لوگوں سمجھو، اگر تم اپنے سے 5-6 ہزار سال پہلے آئے ہوئے نبی کے